دوستو جب وہ یہ سنا رہے تھے غوث صاحب تو میں حیران تھا، مجھے پسینے آ گئے، ایک دم سے میرا بلڈ پریشر آئی ہو گیا۔ میں کہ یار لوگ کتنے چالاک، کیسے پلانر اور کتنے بڑے دھوکے باز ہوتے ہیں۔ کل رات ایک صاحب کی کال آئی، ان کا تعلق شکاگو سے ہے، وہ شکاگو میں رہتے ہیں، غوث محمد ان کا نام ہے۔ دوست صاحب سمجھیے میں کیا سنا رہا ہوں۔ آپ یقین کریں جب میں نے یہ ساری کہانی سنی ہے میں نے کہا یار اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا فراڈ ایک اوورسیز پاکستانی کے ساتھ۔ جکارتا میں کام ہے، ایک کا نیروبی میں ہے، ایک کا دبئی میں ہے، اور ایک جو بیٹی ہے وہ پیرس میں بیائی گئی ہے۔ ان کو اپنی بیگم صاحبہ کے بعد زندگی گزارتے ہوئے کم و بیش 30 سال ہو گئے تھے، اور ان کی عمر 71۔ میرے بچے کہتے تھے کہ آپ شادی کر لیں، لیکن میں نے کہا نہیں، میں شادی نہیں کروں گا۔ مجھ سے کم و بیش 20 سال چھوٹی تھی، لیکن وہ میری ساس تھی۔ کہتے میں آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھاؤں، اور جیسے میں دروازہ کھولنے لگا تو میرے کانوں میں کچھ آوازیں آئیں۔ شکیلہ بات کر رہی تھی ریحان کے ساتھ، اور ریحان بھی کمرے میں موجود تھا۔ السلام علیکم میرے عزیزوں قارب، میرے عزیزوں، میں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں بڑی اور طرح کی کہانی ہے، اور اس کے اندر نشیب و فراز بڑے اور طرح کے ہیں، اور اس کو سننے کے بعد آپ پر سکتہ طاری ہو جائے گا، اور آپ جان پائیں گے کہ انسان کی زندگی اس کو کیسے کیسے نشیب و فراز دکھاتی ہے، اور آپ کے ساتھ کیسے کیسے ہاتھ ہو جاتے ہیں اور آپ جان نہیں پاتے۔ دوستو مجھے کل رات ایک صاحب کی کال آئی، ان کا تعلق شکاگو سے ہے، وہ شکاگو میں رہتے ہیں، غوث محمد ان کا نام ہے، اور ان کی عمر 71 ایج ہے ان کی۔ غوث محمد صاحب کی جو بیگم صاحبہ ہیں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ ان کے 3 بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہے، اور تینوں بیٹے بہترین بزنس مین ہیں، اور ایک کا جکارتا میں کام ہے، ایک کا نیروبی میں ہے، ایک کا دبئی میں ہے، اور ایک جو بیٹی ہے وہ پیرس میں بیائی گئی ہے۔ اب ان کو اپنی بیگم صاحبہ کے بعد زندگی گزارتے ہوئے کم و بیش 30 سال ہو گئے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ میری بیگم نے میری اتنی خدمت کی کہ میں نے اس کے بعد کبھی شادی کا سوچا نہیں۔ میرے بچے کہتے تھے کہ آپ شادی کر لیں، لیکن میں نے کہا نہیں، میں شادی نہیں کروں گا۔ غوث صاحب جو ہیں وہ اب جو ان کا کام ہے، حالانکہ ان کو کام کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک سٹور بنا رکھا ہے اور وہ سٹور چلاتے ہیں، اور وہاں صرف ان کا کام ہوتا ہے بیٹھنا، باقی مینیجرز اور ورکرز کام کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں 7 دن سٹور پہ ہوتا ہوں، اور شام کو میں اپنے کچھ دوست ہیں پاکستانی کمیونٹی کے، ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، گپیں لگاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ بہترین زندگی گزاری تھی۔ تو ایک دن میں اپنے کاؤنٹر پہ کھڑا ہوا تھا سٹور پہ، تو ایک نوجوان میرے پاس آیا، اور اس نوجوان نے آ کے بتایا کہ اس کا نام ریحان ہے، اور اس کا تعلق پاکستان سے ہے۔ وہ یہاں پر آیا ہے، اس نے یہاں پر اسائلم اپلائی کر رکھا ہے، 8 سال ہو گئے ہیں، اور اس کے ڈاکومنٹس آگے نہیں بڑھے، لیکن ابھی تک کوئی جواب بھی نہیں آیا کہ اس کا کیا مستقبل ہوگا۔ تو وہ کہتا ہے جی مجھے جاب چاہیے، مجھے اپنے پاس رکھ لیں۔ غوث صاحب کہتے ہیں کہ وہ بچہ بڑا اچھا تھا، جس کی عمر تقریباً 31 سال کے قریب تھی، اور اس کی آنکھوں کے اندر ایک بڑی محبت، بڑا پیار تھا، اور اس نے مجھے کہا کہ میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ بڑے خدا ترس ہیں، اور پاکستانیوں کے ساتھ بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو میں نے اس کو نوکری دے دی۔ اور کہتے ہیں ریحان ایک ایسا اعلیٰ درجے کا ورکر جس نے بڑی جلدی میری نظر میں اپنی بڑی ویلیو بنا لی۔ ریحان نے سارا سٹور سنبھال لیا، غوث صاحب کی خدمت کرنے لگا، وہ اکثر ان کے گھر چلا جاتا، سنڈے کے دن ان کی مالش کرتا، ان کے پیر دباتا، اور کھانا پکاتا تھا وہ بڑا اچھا، چائے بنا کے دیتا، ان کی ٹیبلٹس وقت پہ جو ان کی گولیاں تھیں وہ ان کو کھلایا کرتا تھا جو ڈاکٹرز نے ان کو لکھ کر دے رکھی تھی۔ غوث صاحب کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران تھا، اور میں اپنے بچوں کو بتاتا تھا، وہ اس سے بات کرتے تھے، تو وہ ہماری فیملی کا ایک ممبر بن گیا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یار تم اتنی دور جو رہتے ہو، وہاں کرایہ دیتے ہو، تو میرے پاس آ جاؤ۔
تو میں اس کو اپنے گھر لے آیا. کہتے 5 بیڈ روم کا میرا گھر ہے, بڑا لیوش قسم کا. بڑی آسانی ہو گئی, میں نے اس کی تنخواہ بھی دگنی کر دی, کیونکہ وہ دگنے سے بھی زیادہ کام کرتا تھا. پہلے وہ میرے اسٹور پہ کام کرتا تھا, پھر اس کے بعد جب وہ گھر آ جاتا تھا تو میری خدمت کرتا تھا. تو مجھے ایسا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے میری کسی نیکی کے بدلے مجھے یہ بچہ دے رکھا ہے جو اس قدر پرومسنگ ہے, اس قدر محبت کرتا ہے. تو زندگی چلتی رہی. کہتے میرا ابھی تقریباً 2 سال پہلے بائی پاس ہوا تھا, اور بائی پاس ہونے کے بعد میں اپنے آپ کو بہت اچھا محسوس کر رہا تھا. تو میں واک شاک کرتا تھا اور فٹ تھا, اور اللہ کا شکر ہے میں آج بھی فٹ ہوں. تو کہتے ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ ریحان, میں تمہاری شادی کروا دوں یہاں کسی سے؟ تو ریحان نے کہا نہیں سر. وہ مجھے سر جی کہتا تھا. اس نے کہا نہیں سر جی, بات دراصل یہ ہے کہ میں شادی کر چکا ہوں اور مجھے ایک زخم لگ چکا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا تھا؟ تو اس نے کہا جی کہ میں نے شادی کی تھی, 1 سال میں اپنی بیوی کے ساتھ رہا, ہمارے بڑے اچھے تعلقات تھے, میری بیوی پڑھی لکھی تھی, ہم بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے. 1 سال کے بعد میں نے وزٹ ویزا اپلائی کیا, میں امریکہ آیا, اور یہاں آ کر میں نے اسائلم اپلائی کر دیا. ڈاکومنٹس گورنمنٹ کے پاس چلے گئے, کیس آگے بڑھا نہیں, پینڈیمک آ گیا, بہت سارے معاملات ہوئے جو ڈیلے کا باعث بنے. اور اب ان سارے عرصے کے اندر جب میں اپنی بیوی کو وقت پہ خرچہ نہیں بھیجتا تھا یا اپنے والدین کو, تو بڑے مسائل ہوتے تھے. اور میری بیوی اکثر مجھ سے ناراض رہتی تھی. میری ماں نے کہنا کہ فون پہ لگی رہتی ہے, کام کوئی نہیں کرتی, 10 بجے تک سو کے اٹھتی ہے, 12 بجے تک. میں بیوی سے بات کرتا تھا, وہ کہتی تھی تیری ماں جھوٹ بولتی ہے اور یہ ظلم کر رہی ہے میرے ساتھ. میں تو رات کو 3 بجے تک ان کی خدمت کرتی ہوں, برتن دھو کے سوتی ہوں, صبح کو پھر مجھے 6 بجے جگا دیتے ہیں. اور میری ماں نے اور میری بہنوں نے میرے دل میں اس کے لیے اس طرح کی برائیاں ڈالیں جس پہ میں یقین کرتا گیا. اور کچھ سچویشنز ایسی ہوتی چلی گئیں کہ میرے اور میری بیوی کے درمیان فاصلے بڑھتے گئے, کہیں نفرت پیدا ہو گئی, اور ایک شک مجھے اپنی بیوی کے اوپر ہو گیا اور اس کے کردار پہ ہو گیا. کچھ چیزیں ایسی ہوئیں تو میں اتنا متنفر ہو گیا کہ بڑھتے بڑھتے بات چلی گئی طلاق تک. اور میں نے یہاں بیٹھ کے اس کو طلاق نہ صرف دے دی بلکہ لکھ کے بھی بھیج دی, اور وہاں پر جو یونین کونسل ہے وہاں بھی رجسٹرڈ کروا دی. تو میں ٹوٹ چکا ہوں سر, اور اب میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا. تو میں ایسے ہی ٹھیک ہوں, میں آپ کی خدمت کروں گا, اور بس یہی میری زندگی ہے. دوستو, غوث صاحب کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ اس بچے پہ چھوٹی سی عمر میں اتنی افتاد آن پڑی اور اتنی تکلیفیں اٹھا کے یہاں تک پہنچا ہے. کہتے وقت گزرتا گیا, ایک بار مجھے ریحان نے کہا کہ سر میں ایک گزارش کروں اگر آپ میری بات مان لیں. تو انہوں نے کہا ہاں بتاؤ. انہوں نے کہا سر اب شادی کر لیں. تو غوث صاحب کہتے ہیں کہ کہیں میرے اندر بھی یہ خواہش تھی کہ میں شادی کر لوں, لیکن میں کیوں خاموش تھا یہ مجھے نہیں پتا. لیکن ریحان کے مشورہ دینے کے بعد ایک دم سے اس خواہش نے انگڑائی لی, اور مجھے لگا کہ ہاں یار مجھے شادی کر لینی چاہیے. تو کہتے میں نے ریحان سے کہا, میں کہا ریحان پھر تم کوئی اپنے لیے جو ہے نا مالکن ڈھونڈو. تو کہتا سر جی ہمارے محلے کے اندر ایک گھر ہے, اس میں ایک بیوہ رہتی ہے, اس کی ایک بیٹی ہے, اور اس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی تھی, اور وہ بیچاری بڑی اچھی ہے, اس کا خامند لوز کریکٹر آدمی تھا. تو اگر آپ کہیں تو میں آپ کی شادی کروا سکتا ہوں. غوث صاحب سے اس کی ماں کی بات کروائی گئی. کچھ عرصے کے بعد غوث صاحب پاکستان آئے. پاکستان آ کے وہ اس خاندان سے ملے. خاندان میں صرف اس کی ماں تھی بچی کی, اور ایک آدھ رشتہ دار تھا, اور وہ بچی تھی. غوث صاحب جب یہاں آئے تو ان کو بہت اچھا لگا, لڑکی بھی اچھی لگی. 27 سال اس کی عمر تھی, اور غوث صاحب نے اس سے کوئی طلاق کی ریزن نہیں پوچھی. غوث صاحب نے اس کے ساتھ نکاح کیا. نکاح کرنے کے بعد وہ امریکہ آ گئے اس کے ڈاکومنٹس لے کے, اور اس کے ڈاکومنٹس بننے کے لیے دے دیے. دوستو غوث صاحب جب آئے ہیں وہ کہتے ہیں میں جب امریکہ پہنچا تو میں نے بڑی
خوشی منائی اور میں نے بڑا شکریہ ادا کیا ریحان کا کہ یار یہ تو بہت اچھا رشتہ ہے, لڑکی بہت اچھی ہے, مجھے بڑی پسند آئی ہے اور پتہ نہیں کیوں میرا دوبارہ سے جینے کو دل کر رہا ہے. یہی بات میں نے اپنے بچوں سے کی, میرے بچے بڑے خوش ہوئے اور کہتے ہیں میری زندگی میں ایک بڑی اعلیٰ درجے کی تبدیلی آ گئی. کہتے میں بڑا خوش رہنے لگا, مجھے زندگی اچھی لگنے لگی اور ہر وقت میری نئی نویلی بیوی کی تصویر میری آنکھوں کے سامنے رہتی. میں نے اس کو یہاں سے موبائل بھیجا اور انٹرنیٹ کے پیسے میں نے ان کو دیے جو اس نے اپنے گھر میں لگوا لیا. میری اس سے بات ہوتی رہی اس وقت تک جب تک اس کے ڈاکومنٹس نہیں بن گئے. اور کہتے ہیں میں نے جیسے تیسے جلدی کر کے اس کے ڈاکومنٹس بنوائے اور ہم پاکستان کہتا میں چلا گیا. وہاں گیا, میں نے ایک بہت بڑا ریسیپشن رکھا جس میں نے بہت سارے اپنے دوستوں کو رشتہ داروں کو بلایا. میرے بچے اپنے اپنے ملکوں سے وہاں شرکت کے لیے آئے. ایک بڑی لیوش ہم نے وہاں دعوت کی. کہتے لڑکی کی طرف سے اس کی والدہ تھی اور ایک دو رشتہ دار تھے جن کا کہنا تھا کہ جی کیونکہ ہم غریب ہیں ہمارے رشتہ دار ہمیں منہ نہیں لگاتے اور آپ نے تو ہماری بچی کی زندگی بنا دی, آپ نے کمال کر دیا اور میں بڑی شکر گزار ہوں. میری بچی اس کی ایک تو شادی ہوگی, گھر بس گیا دوبارہ سے, اور دوسرا یہ کہ یہ امریکہ چلی جائے گی, میں سکون سے مر سکوں گی. ماں کی یہی خواہش تھی نا کہ بیٹی کی شادی ہو جائے. کہتے میں نے آتے ہوئے 50 لاکھ روپے اس کی ماں کے اکاؤنٹ میں رکھوائے, ان کے گھر کی مرمت کروائی, ان کو ایک گاڑی خرید کے دی اور اس وعدے کے ساتھ کہ میں آپ کی ہر طرح سے ہیلپ کروں گا. کہتے اس کی ماں مجھ سے کم و بیش 20 سال چھوٹی تھی لیکن وہ میری ساس تھی. تو کہتے میں پاکستان سے اپنی بیوی کو لے کے آ گیا. شکاگو میں موجود پاکستانی کمیونٹی نے بڑا اچھا استقبال کیا اور میں اپنی بیوی کے ساتھ بڑا خوشی کے ساتھ رہ رہا تھا. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے ریحان کا بارہا شکریہ ادا کیا کہ یار تو نے تو میری زندگی بدل دی, تو نے کمال کر دیا یار, ہر چیز بدل گئی تھی. میں اپنے آپ کو زیادہ تندرست, زیادہ توانا, زیادہ خوش نصیب محسوس کر رہا تھا اور میری بیوی بڑی کیئرنگ تھی, میری بڑی خدمت کرتی تھی. کہتا میں نے اپنی بیوی کے آنے کے بعد ریحان سے معذرت کر لی تھی کہ ریحان تم اب واپس چلے جاؤ اور اپنے رہنے کا بندوبست کر لو. ریحان چلا گیا تھا. کہتے مجھے ہر سنڈے کو میرے ایک دوست ہیں ان سے میں ملنے کے لیے جاتا تھا, وہاں ہماری ایک گیدرنگ ہوتی تھی اور میں صبح نکلتا تھا اور رات کو 7-8 بجے تک واپس آ جایا کرتا تھا. کہتے جب میں نکلا ٹریول کر رہا تھا تو پتہ یہ چلا کہ وہاں کسی کی ڈیتھ ہو گئی اور آج کی گیدرنگ جو ہے وہ نہیں ہوگی. کہتے میں واپس آ گیا. کہتے جب میں واپس آیا ہوں میں شاپ پہ گیا, شاپ پر سارا عملہ کام کر رہا تھا لیکن وہاں ریحان نہیں تھا. تو میں نے پوچھا ریحان کہاں ہے؟ تو نے کہا سر 2 گھنٹے سے کسی کام سے گئے. میں نے فون کیا, ریحان نے فون نہیں اٹھایا. وہ کہتے جی میں شاپ سے اٹھا, گھر گیا اور گھر جا کے میرے پاس چابی تھی, میں نے دروازہ کھولا. جب میں اندر داخل ہوا ہوں تو وہاں پر ریحان کے جوتے پڑے ہوئے تھے اور میں بڑا حیران تھا کہ ریحان کے جوتے یہاں کیسے آ گئے. تو میں نے کہا شاید بھول گیا ہوگا. اور جب میں اپنے اوپر والے پورشن میں اپنے بیڈ روم کی طرف جا رہا تھا تو مجھے کچھ آوازیں آئیں. میری بیوی کسی سے بات کر رہی تھی. مجھے ایسا لگا کہ شاید جو میری بیگم ہے, اس کا نام شکیلا تھا, وہ پاکستان میں کسی سے بات کر رہی ہے. تو میں اس کو سرپرائز دینے کے لیے نا کہ میں وقت سے پہلے آ گیا تھا, کہتے میں آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھا ہوں اور جیسے میں دروازہ کھولنے لگا ہوں تو میرے کانوں میں کچھ آوازیں آئیں. شکیلا بات کر رہی تھی ریحان کے ساتھ اور ریحان بھی کمرے میں موجود تھا. کہتے میرا تو دماغ گھوم گیا, میرا پارا ہائی ہو گیا اور مجھے یقین نہ آیا کہ میرے بیڈ روم کے اندر میری بیوی شکیلا کے ساتھ ریحان کیا کر رہا ہے. تو کہتے میں نے سننا چاہا تو پتہ ہی چلا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ ہاں رشتہ اس نے کروایا, جانتے تو ہوں گے, لیکن وہ صرف شناسائی نہیں تھی, وہ کچھ اور بھی تھا. تو کچھ ایسی مبہم گفتگو تھی جس نے مجھے مجبور کر دیا سوچنے پہ کہ میری بیوی کا کردار ٹھیک نہیں ہے اور یہ ریحان کے ساتھ ان کا پہلے سے کچھ سلسلہ ہے. کہتے میں نے دروازہ کھولا تو دونوں چونک گئے اور ریحان جو ہے وہ صوفے بیٹھا ہوا تھا, میری جو بیگم ہے شکیلا وہ بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی اور وہ رو رہی تھی
اور عجیب سی سچویشن میں داخل ہوا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں میرے بیڈ روم میں کیا کر رہے ہو؟ تو وہ ہکا بکا اس نے یہ وہ آئے بائیں شاید. میں نے کہا نیچے آؤ. میں دونوں کو ڈرائنگ روم میں لے کر گیا. میں نے بٹھایا اور ان سے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ تمہارا معاملہ کیا ہے، ورنہ میں تمہارے ساتھ بہت برا کروں گا. میں تمہارے خلاف پولیس کے اندر کمپلین کروں گا اور تم دیکھنا میں تمہیں ڈپورٹ کروا دوں گا. صحیح بتاؤ ہوا کیا؟ دوستو وہ کہتے ہیں کہ شکیلہ اور ریحان نے جو مجھے کہانی سنائی ہے، وہ کہانی سن کے کہتے ہیں جی پہلے تو مجھے شدید غصہ آیا اور اس کے بعد میں کہہ لگانے لگا. دوستو اسٹارٹ میں جو میں نے آپ کو کہانی سنائی ہے نا ریحان کی، وہ شکیلہ اس کی بیوی تھی دراصل. اور اب شکیلہ کو جب انہوں نے طلاق دے دی تھی، اس کے بعد ان کے سامنے کچھ حقائق آئے. ان کو بھی لگا یہ شکیلہ کے بغیر نہیں رہ سکتے. شکیلہ کو بھی لگا کہ اس کو اپنا رویہ بدل لینا چاہیے تھا، کچھ غصہ کنٹرول کر لیتے تو یہ شادی چلتی رہتی. اب کیونکہ طلاق دے چکے تھے، طلاق واقع ہو چکی تھی، تو جب تک حلالہ نہ ہوتا تو یہ شادی کیسے ہوتی. اور چونکہ ریحان جو ہے وہ امریکہ جا چکا تھا اور وہ آ نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کا ابھی کیس چل رہا تھا، تو شکیلہ کیسے امریکہ جاتی. دوست آپ سمجھیے میں کیا سنا رہا ہوں. آپ یقین کریں جب میں نے یہ ساری کہانی سنی ہے، میں نے کہا یار اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا فراڈ ایک اوورسیز پاکستانی کے ساتھ. تو جب وہ سنا رہے تھے یہاں تک تو میں حیران کہ یار یہ کیا کیا انہوں نے. کہتے کہ ریحان نے مجھے کہا کہ سر مجھے شکیلہ کو امریکہ بلانے کا اور کوئی طریقہ نظر نہیں آیا، تو میں نے اس لیے آپ کو ٹریپ کیا، جس کے لیے میں آپ کے پیر پکڑنے کے لیے تیار ہوں، معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. کہتے یار تم نے یہ حرکت تو کر دی، تمہارا کیا خیال ہے کہ اتنی خوبصورت حسین میری بیوی، کیا میں تمہارے کہنے پر اس کو چھوڑ دوں گا، طلاق دے دوں گا، تاکہ تمہارے دونوں مقاصد پورے ہو جائیں، تمہارا حلالہ بھی ہو جائے اور تمہیں امریکہ کے اندر اپنی بیوی بھی مل جائے جو آپ کی من پسند بیوی ہے. تو کہتا ہے ریحان نے اور میری بیوی نے ہاتھ جوڑ دی میرے آگے. ریحان تو میرے پیروں میں پڑ گیا اور اس نے کہا کہ سر آپ کی مہربانی یہ کر دیں، ہم نے یہی پلان کر رکھا تھا. دوستو جب وہ یہ سنا رہے تھے غوث صاحب تو میں حیران تھا، مجھے پسینے آ گئے، ایک دم سے میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا. میں کہ یار لوگ کتنے چالاک، کیسے پلانر اور کتنے بڑے دھوکے باز ہوتے ہیں. تو میں کہا سر پھر آپ نے کیا کیا؟ غوث صاحب کہتے کہ افتخار صاحب میں نے اپنی ساری زندگی معافی اور درگزر پہ گزاری، اور چونکہ میں آپ کے بھی ویڈیوز بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں، اور میں جب پاکستان آیا تھا 80s کے اندر تو 2 بار میں بابا جی اشفاق صاحب سے بھی ملا تھا. تو غوث صاحب کہتے کہ مجھے صرف یہ سمجھ آیا کہ غوث تو نے تو اپنی زندگی بڑی اعلیٰ درجے کی گزار لی ہے، ان بچوں نے تجھے بیوقوف بنا دیا ہے، اب ان کو اپنی زندگی جینے دے. دوستو غوث صاحب کہتے ہیں کہ میں نے شکیلہ کو جو حق مہر باندھا تھا، جو کہ تقریباً پاکستانی 1 کروڑ کے قریب تھا اور زیورات تھے سارے، کہتا میں نے شکیلہ کو دیے اور میں نے شکیلہ کو ڈائیورس کر دیا اور میں نے دونوں کو معاف بھی کر دیا. اور وہ شکاگو چھوڑ کے کہیں چلے گئے. کہتا ہے مجھے یہ نہیں پتا وہ دونوں کہاں ہیں اور کس حالت میں ہیں، لیکن میں آج بھی سوچتا ہوں کہ یار میں دعوے دار تھا جی کہ ہم اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں، اور ہم تو خط کا لفافہ دے کے مضمون بھانپ لیتے ہیں، لیکن ایک 30-31 سال کا ریحان مجھ اوورسیز پاکستانی کو بیوقوف بنا گیا اور میں اس کے چکر میں آ گیا. کہتے شاید وہ سمجھتے ہوں گے کہ انہوں نے مجھے دھوکہ دیا، ٹریپ کیا، لیکن نہیں، میں بہت کچھ کر سکتا تھا. میں پاکستان میں بھی اتنی طاقت رکھتا ہوں، اتنے سورسز ہیں کہ میں بہت کچھ کر سکتا تھا، لیکن میں نے نہیں کیا. مجھے لگا کہ چلو اگر یہ دھوکہ دے کر سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ حاصل کر لیں گے تو یہ کر لیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے کبھی کبھی اپنے اوپر ہنسی آتی ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ یار
دو نوجوان مجھے بیوقوف بنا گئے اور میں بیوقوف بن گیا، لیکن میں نے جتنا عرصہ اس لڑکی کے ساتھ گزارا بحیثیت شوہر کے، وہ ایک نہایت عمدہ، نفیس اور بڑی تابع دار خاتون تھی۔ کہتے ہیں یہ سنانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ افتخار بھائی آپ لوگوں کو بتائیں کہ اگر آپ شادی کرتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں تو آپ کے گھر میں بھی یہ والے مسائل پیدا ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، غلط فہمیاں ہوں گی، آپ کی ماں آپ کو کچھ کہے گی، آپ کی بیوی آپ کو کچھ بتائے گی، ماں کہے گی کام نہیں کرتی، بیوی کہے گی کہ اوور برڈن ہے میرے پہ، اور الزامات لگیں گے، اور الٹیمیٹلی آپ کے درمیان بھی ریحان کی طرح طلاق ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کے درمیان طلاق ہو گئی اور آپ کو بعد میں احساس ہوا کہ آپ نے غلط طلاق دے دی تو آپ کو کوئی غوث محمد نہیں ملے گا بیوقوف بننے کے لیے اور دوبارہ سے آپ کو ملانے کے لیے اور یہ کہنے کے لیے جا سمرن جی لے اپنی زندگی۔ اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔